اللہ الرحمن الرحیم جی اچھی مختارو ہے هذه الأسماء الستة لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد ووجود حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعا. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر بشک اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب یہ کیوں بنایا؟ تاکہ احاد اور جمع اور مثنیٰ کے درمیان منافرت ختم ہو جائے. پھر 6 کا اعراب کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جمع کے بھی اعراب 3 ہیں، تثنیہ کے بھی اعراب تو 6 ہو گئے، تو ہر ایک کے مقابلے میں ایک اسم ہونا چاہیے. تیسرا سوال ہے 6 اور بھی کوئی ہو سکتے تھے، یہ 6 کیوں قابو کیتے جے؟ انہاں دا پیچھے ماں پیو کونی سی ہے گا، پھڑ کے لے آندے جے جی. ہاں جی. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ 6 کیوں خاص کیے ہیں؟ اے سوال وکرا ہے بھی یہ 6 اور بھی تو کچھ 6 ہو سکتے تھے، انہوں 6 نو کیوں قابو کیتا ہے؟ سمجھ آئی؟ اس کے 2 جواب دیے، اس کے یا 2 توجیہیں کی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ چونکہ ان کی مشابہت ہے مثنی اور مجموع کے ساتھ، ان کی جس طرح تثنیہ اور جمع کے معنی میں تعدد ہوتا ہے، ان کے معنی میں بھی تعدد ہے. اب تے پتر بھی تو ہونا ہے کوئی کہ تاں ہی کہ کلا ہی اب اخ تاں جو اور بھی بھائی ہونا ہے، تو ایویں اگا لگے چلو. ان کے اندر تعدد والا معنی ہے، اور اگرچہ ہے تو مفرد ہے لیکن دوجا وچوں سمجھ آوندا ہے، دوجا وچوں سمجھ آوندا ہے. سمجھ آئی اے مطلب ہی. تو چونکہ ان کو تثنیہ جمع والا اعراب دینا تھا، لہذا یہ 6 اس لیے لائے کہ جس طرح تثنیہ جمع کے معنی میں تعدد ہے، ان کے معنی میں بھی ایک وجہ کیا کہ جی. تو اس کا جواب یہ ہے ان 6 کو اس لیے خاص کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح وہ تو واضح ہے نا، تثنیہ 2 تو دلالت جمع 3 تو 2 3 تو زیادہ تھے، ان کے معنی میں بھی تعدد ہے. اب پتر سمجھ آ گیا، آخ دوسرا پرا سمجھ آ گیا. اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے 6 اسم چاہیے تھے جن کے آخر میں ایسا حرف ہو جو اعراب بالحرف بننے کی صلاحیت رکھے. دوسری وجہ کہ ایسے 6 اسم چاہیے تھے کہ آخر میں ایسا حرف ہو جو بننے کی صلاحیت رکھتے. تو ان کے آخر میں چونکہ حضرت واو صاحب ہے نے، اس لیے ان کو اعراب بالحرف رفعی حالت میں واو، نصبی حالت میں اس کو الف، جری حالت میں اس کو یا بنا سکتے ہیں. اس لیے ان 6 کو خاص کیا. جی دوسری وجہ کرنے کی یہ ہے کہ ان کے آخر میں ایسا حرف چاہیے تھا جو اعراب بالحرف بننے کی صلاحیت رکھے، تو ان کے آخر میں واو الف یا ہیں، لہذا یہ اعراب بالحرف بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس لیے یہ 6 خاص کیے، اس لیے وہ سمجھے ہی. اور محض اختیار کیا ناویوں نے 6 اسماء کو، ان 6 اسماء کو باوجہ ان کی مشابہت کے مثنی اور مجموع کے ساتھ ان کے ہونے میں خبر دینے والا تعدد سے ایک وجہ منع کرنے سے اختیار کیا ہے نحویوں نے ان 6 اسماء کو
بوجہ مشابہ باوجہ ان کی مشابت کے مصنع اور مجموع کے ساتھ ان کے ان کے معنی معنی کے ہونے میں جو خبر دینے والے فی معنی ہم خبر دینے والے ہیں تعدد سے. اور من اختیار کیا ہے نحویوں نے ان 6 اسماء کو باوجہ ان کی مشابہت کے مثنیٰ اور مجموع کے ساتھ ان کے معانی کے ہونے میں. اب دیکھو تو نہ کہ الفاظ ان کے الفاظ مفرد نہیں، وگرنہ اگر الفاظ بھی ہوتے تو پھر یہ تثنیہ کے ساتھ ملحق ہو جاتے. بعض ہے معنی ان کے منبعان تعدد، کیونکہ ہر ایک ان سے دلالت کرتا ہے ایک معنی پر، اور یہ معنی خبر دیتا ہے دوسرے معنی سے. جیسے اخ خبر دیتا ہے دوسرے اخ سے، اب خبر دیتا ہے کس سے؟ ہم خبر دیتا ہے عورت سے، بے دیور عورت دا ہندے سنیں. اور فم خبر دیتا ہے صحب منہ سے، ہنون خبر دیتا ہے صحب شرمگاہ وغیرہ سے. سنیں اے شابہ سے جی. اور بابا جا بے خلاف واجہ اج ترجمہ وچ رہ گئے بے خلاف پھر ہوندے پڑھن جی. اور دوجی وجہ اولے مشابہات ہاتھ یا تفی. ابھی کیوں اختیار کیا ان 6 کو؟ اور بابا جا پائے جانے حرف کے ایسا حرف جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کی ان کے اواخر میں اعراب کے وقت. بس سمان نہیں چھیڑنا، انہوں کے چھیڑنا ہے جی. اور بوجہ پائے جانے حرف کے ایسا حرف جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کی ان کے اواخر میں اعراب دینے کے وقت. اور باوجہ پائے جانے حرف کے ایسا حرف جو صلاحیت رکھتا ہے اعراب کے. لہٰذا بھی چونکہ حرف موجود ہے لہٰذا نواں حرف لیا کے نال لانے والی کلفت کو نہ بھی بچ گئے. سنیں اے شابہ سے اگے ہن پڑھ سمان سمان پڑھنا گاں اگاں ٹور خلاف سائر الاسماء المحذوفة الاعجاز کا وضمن فإنه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب. بس او ایک سوال جواب. سوال یہ ہے کہ اور بھی حرف الاسم ہم دکھاتے ہیں جن کے آخر میں حرف ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں اعراب بننے کی، جیسے ید النسل میں یادا یون ہے، دم النسل میں داما ون ہے. تو انہاں نو لے آنا سی، انہاں نو کلیاں نو کیوں لے آندا ہے؟ ہاں جی کیا آکھیا جی؟ سوال یہ ہے کہ ہم آپ کو اور بھی اسماء سے دکھاتے ہیں کہ جن کے آخر میں ایسے حرف ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں اعراب بننے کی، جیسے ید النسل میں اصل میں یادا یون اور دم النسل میں. انہوں نے محذوفات الاعجاز بے جنہ دی پچھو پوشل وڈ دیتی، پچھوں پوچھل نہیں پوشل وڈ دیتی، بے دمب کٹ دیتی جنہ دی جی پوچھڑ. ٹھیک ہے انہوں نے جی. تو اس کا علامہ نے جواب دیا ہے سمان سے. اس کا کہ یہ صرف ایسا آپ نہیں کیتا، سما ایسے آ رہا ہے. سما کہ ان 6 جو 6 ہیں نا ان کے آخر جو حذف تھا اخن، اب ان کے اندر حذف ہے کہ کوئی نہیں؟ تو جب ان کو اعراب بالحرف دیا تو ان کے محذوف کو واپس لے آئے. وہ پیچھے پڑے نہیں جی بس الچ کی سانا کیا قانون کہ وہ ان کا جو آخر ہے جب ان کو اعراب بالحرف دیا تو ان کا جو محذوف ہے واپس لے ہے. یہ سما ہے. یدن اور دمن میں سما کوئی نہیں ہے کہ ان کا بھی کبھی محذوف واپس لاتے ہیں. اس لیے ان کو نہیں یہ اعراب دیا، اعراب بالحرف صرف ان 6 کو دیا ہے. ہاں جی کیا کہا جی؟ اس کا سمان سے جواب دیا ہے کہ عربوں سے 6 کے اندر تو سما ہے، عربوں سے 6 کے اندر تو سما ہے. کیا کہ جب ان کو اعراب بالحرف دیتے ہیں تو وہ محذوف جو ہے وہ ابن سے ابو، اخن سے اخو، سنیں فمن سے فو، تے دوجا جڑے جی ہانا وہ جڑے سارے پڑھے نہیں پیچھے ہانا بن وہ 4
ਉਹ ਨਾਕਿਸ ਵਾਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਓ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बरखिलाफ यदुन और दमुन के ये जो बाकी महजूफ़ातुल आजाज हैं इनको इराब बिल हर्फ नहीं देते और ना ही महजूफ वापस लाते हैं सिमा नहीं है सिमा तो ये बात सिमाइश ये बात एक मंतक थोड़ी भी अकल नाल कड्डी होना है असल तो पहले जैसे बोली थी उसके कवानीन बयान किए हैं वो समझे ही सिमा चलो जी सिमा अन बरखिलाफ बाकी अस्मा माजूफ़ातुल आजाज के ओ इसम जिन्ना दा आखिरी हरफ हज़फ कीता है जैसे यदुन और दमुन क्योंकि नहीं सुना गया इनमें किन में अरब से इयादा हुरूफ महजूफ़ा का इराब के वक़्त सिर्फ इन 6 में सुना गया बाकी में नहीं सुना गया हाँ जी असल है समान पीछे ही है लेकिन जोड़ना अगे भी सवाल के जवाब की वजह तो कि गल सारी सिमा दी है जी जैसे यदुन और दमुन क्योंकि नहीं सिमा किया गया नहीं सुना गया इनमें अरबों से अरब से हुरूफ माज़ूफ़ा का इरादा इराब के वक़्त वो वापस लाए हों इराब बिल हरफ दिया हो बल्कि इनका इराब बिल हरकत है यदुन यदन यदिन दमुन दमन दमिन हाँ जी सिमाअन बरखिलाफ बाकी अस्मा के जो महजूफ़ा बाकी अस्मा महजूफ़ातुल आजाज के बरखिलाफ बाकी अस्मा महजूफ़ातुल आजाज के जैसे यदुन और दमुन क्योंकि नहीं सुना गया इनमें अरब से यादा हरूफ महजूफ़ा का एराब के वक़्त और वे खुद नो जवाब की तकरीर के नहीं सुना गया अरब से यादा हरफ का वो जो यदुन और दमुन के आखिर में है इराब के वक़्त क्योंकि वो हरफ जो इनके आखिर में है वो महजूफ़ हो गया है नसियम मनसिया पक्का ही पेक्या दरुस के चला गया है हुण 3 सवाल जवाब सन किन्हां दे बारे च समा सिता मुकबरा ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਕੱਬਰ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਵਾਹਦ ਹੋਣ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਤਕੱਲਿਮ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਬ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲ ਹਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਰੱਖੋ ਜੀ अल मुसन्ना वमा युल्हक़ु बिही व हुवा किताब व कज़ा किल्ता फलम यज़कुरहु लिकौनिही फ़रअ किताब मुदाफ़न हाल कौनी किताब व किल्ता मुदाफ़न इला मुदमरी चलो जी तवज्जो करो यार मुसन्ना का इराब बयान करते हैं किसका बयान करते हैं मतन पढ़ना काफिया किथे ही तोहफिया शरा शुरू कर दी हूँ 7-5 बंदे तेन कढ़ देना और दूजे कोलों में बैठा है उनको काफिया है कोई नहीं ये पढ़ना है शरा जामी जी वो इनू कढ़ दो बीमारी नू सबक पढ़िए बह रहा जी बीमारी है तेन पता नहीं भी काफिया भी नाल पढ़ना पहले मतन जी और लब्बई कि नहीं तो मर अल मुसन्ना व किला मुदाफ़न इला मुदमरी अगे व इसनाने व इसनताने बिल अलिफी वल याई मुसन्ना और किला दरा हाले के मुजाफ व ज़मीर की तरफ और इसनाने नाल की और इसनाने और इसनाताने इनका इराब रफ़ी हालत अलिफ लफ्ज़ी के साथ नस्बी और जर्री हालत या के साथ मा कबल मफ्तू हाँ जी क्या आखे जी मुसन्ना का इराब फरमाते हैं हाँ मुसन्ना एक तस्निया यार मुसन्ना और किला जो मुज़ाफ किला तरा हाले के मुज़ाफ व ज़मीर की तरफ और इसनाने और इसनताने
ان کا اعراب رفی حالت میں الف لفظی کے رفی حالت الف لفظی کے ساتھ، یعنی ان کا اعراب بالحرف ہے لیکن ایک حالت دوسرے کے تابع ہے، اور نسبی اور جری حالت دونوں یا لفظی کے ساتھ ہے ما قبل مفتوح، یعنی نسب تابع جر کے نسب تابع ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਚੱਸ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਛਿੱਡੀ ਨਿਕਲੇ ਜੀ। ਤੂੰ ਆਖ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ मुसन्ना का और किला का حالے کے مضاف و مضمر کی طرف اور اسنان اور اسناتان کا اعراب بیان کرتے ہیں کہ ان کا اعراب رفعی حالت الف کے ساتھ اور نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ ما قبل مفتوح، یعنی اعراب بالحرکت بالحرف لفظی ہے لیکن نسبی حالت تابع جا کے ہے جری حالت کی ہے۔ ہن پڑھ شرح روندے پڑھن نو جی المثنى وما يلحق به وهو خلاف، صبر کر۔ علامہ نے فرمایا ہے مثنی اور قلع اور اسنان اور اسناتان، سوال ہے جب مثنی کہا تو قلع اسنان اسناتان سارے آ گئے چونکہ یہ سارے تثنیہ ہیں جی، ان کو علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب مثنیٰ کہا المثنی کہا المثنیٰ تو جتنے مثنی ہیں سارے آ گئے، سارے قلع اسنان سارے مثنی آ گئے اس میں، قلع اور اسنان اور اسنان علیحدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا شارح صاحب نے جواب دیا ہے کہ یہ مثنی نہیں ہے بلکہ مثنی کے ساتھ ملحق ہیں، اس لیے نہ بزرگاں دا نام وکھرا لینا پیا ہے۔ اس کا جواب ہے یہ قلع اور شارح صاحب علامہ جامی صاحب جواب دیتے ہیں جامی علیہ الرحمہ جواب دیتے ہیں کہ کہ یہ مثنی نہیں ہے، مثنی کے ملحق ہیں اس اعراب میں، اس اعراب میں مثنی کے مثنیٰ کے ملحق ہیں اس اعراب میں، توفیو، اور وہ جو ملحق ہے نا وہ کون ہے؟ اور وہ قلع ہے، اور وہ اور اسی کے ساتھ کلتا بھی ہے، اسی کے ساتھ قلع اور کلتا دونوں، قلع اور سوال ہے کہ قلع کو تو ذکر کیا ہے ابن حاجب نے، کلتا کو کیوں نہیں ذکر کیا ہے؟ نہ جتی نہیں سی چکی تہاڈی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے قلع کو تو ذکر کیا ہے، قلتا کو ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب ہے کہ کلتا فرع ہے قلع کی، جدو پیر ہری آ گئے تو خلیفے آپ ہی نال چکا مار دے آ گئے۔ اس کا جواب ہے کہ قلتا یہ قلع کی فرع ہے، جب اصل کو بیان کیا مولوی فضیل نو غصہ چڑھتے تھے یہ گلاں کتھوں نکل دیاں نے جی، بے شک جی، جب اصل آ گیا تو فرع آ گئی، اے شاباش جی۔ او بے خاشیت واہ ہوا قلع واہ ہوا، اے مثنی نہیں ہوں، وجہ اس لیے کہ کلن ہوندا، کلن مثنی او ہوندا اے او مفرد دے آگے الف تا نا الف نون یا ما قبل مفتوح لا کے بنائیے، اے انج نہیں بنیا بے پہلے کلن سی پھر قلع نے بنایا، سنے ہی، اس لیے یہ تثنیہ نہیں ہے۔ اور قلع جو الف ہے نا قلع، میں عشاء سنا رہے ہیں، قلع کا جو الف ہے نا قلع کا سیب وے کے نزدیک یہ واو سے بدلا ہوا ہے، قلع ون کی پھر قلع واو الف سے بدل گئی جی، یا قلعوں کو واو الف سے بدل گئی۔ قلتا ہے نا قلتا، یہ مؤنثی قلع کا یہ تا ہے نا قلتا دی، یہ بدلی ہوئی ہے واو سے، کس سے؟ اے الف جڑا ہے نا اے او قلع والا الف نہیں ہوں، قلع والا جڑا الف ہے نا واو کو بدلیا ان دی جگہ تے آئی ہوں، اے جڑا قلتا وچ الف ہے نا یہ تانیث کے لیے ہے، کس کے لیے؟ تانیث کے لیے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قلع اور قلتا ہے نا ان کا جو مضاف الیہ ہے اگر اسم ظاہر ہو تب بھی تثنیہ ہونا ضروری ہے، ضمیر ہو
تب بھی تثنیہ ہونا ضروری ہے. ان کا مضاف علیہ اسم ظاہر ہو تب بھی تسنیہ ہونا ضروری ہے، اگر کسی ہوتا بھی تسنیہ ہونا ضروری ہے. لیکن شعروں میں تثنیہ بالعطف جائز ہے. او کلا زید و عمر، کلا شعراں تو علاوہ انج دا تثنیہ نہیں، اصلی تثنیہ کیڑا اے عطف نال بھی تثنیہ ہوندا ہے. جی جی ہن واپس چلو جی. مثنیٰ اور وہ جو ملحق ہیں مثنیٰ کے ساتھ، او کیڑے نہیں، اور وہ کلا اور اسی طرح کلتا، اور نہیں ذکر کیا کلتا کو مصنف نے باوجہ ہونے کلتا کے فرا کلا کی. جی مصنع وہ ہے کہ لاہی کو مثنیٰ وہ ہے، اب مر گئے اسے جی. اور بیماری دو شیئں نہیں، مثنیٰ اور وہ اسم مصنع اور وہ اسم جو لاہی کو مصنع لاحق کیا گیا ہے مثنیٰ کے ساتھ. قلعہ اور اسی طرح کلتا ہے، اور وہ قلعہ ہے اور اسی طرح کلتا، اور نہیں ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کلتا کو بوجہ ہونے کلتا کے فرا قلعہ کی. مثنیٰ اور وہ جو لاحق کیا اور وہ اسم وہ اسم جو لاحق کیا گیا ہے مثنیٰ کے ساتھ، اور وہ قلعہ ہے، اور اسی طرح کلتا، اور نہیں ذکر کیا گیا کلتا کو بوجہ ہونا کلتا کے فرا قلعہ کے قلعہ کی قلعہ کی. او مذکر تے لا کے مؤنث بن دیے. مضافن کی مضافن شار ترکیب بیان کرتے ہیں کہ مضافن جو ہے یہ قلعہ سے حال ہے، یہ قلعہ سے ساتھ ہے. تے کلتا بھی نال جوڑنا ہے، کلتا بھی تے الا مزمرن، یعنی قلعہ اور کلتا کا اعراب بالحرف تثنیہ والا ہوگا جب یہ مضاف ہوں اور مضاف بھی ضمیر کی طرف ہوں. جب یہ قلعہ اور کلتا کا اعراب بالحرف تثنیہ والا ہوگا جب یہ مضاف ہوں اور مضاف ہوں کی مضاف بھی ضمیر کی طرف ہو، مضاف ہوں اور مضاف بھی. طرف. چلو جی. دراں حالے کے مضاف ہو او وقت ہونے، یعنی وقت ہونے قلعہ اور کلتا کے مضاف مضمر کی طرف ٹر شبا. مضاف ہوں یعنی وقت ہونے، حال ہونے قلعہ کے، وقت ہونے وقت ہونے قلعہ کلتا کے مضاف ضمیر کی طرف. شبا. حالے کہ مضاف ہو یعنی وقت ہونے قلعہ اور کلتا کہ کے مضاف مضمر کی طرف. اور تیاشیت لکھا جی بھی حال تو فاعل مفعول کو آتا ہے تو بڑایا نے توجہ کر کے جی کوئی نہ کوئی آپ بھی کوشش کر لے کروں سارے جی اگر کو ٹوٹ یہ دو لفظ پڑھیے بھی. اگر ٹور إلى الاعتبارين فإذا أضيف إلى المظهر الذي هو الأصل رؤي جانب لفظه الذي هو الأصل وأعرب بالحركات التي هي الأصل لكن تكون حركاته تقديرية بأن آخره ألف تثبت بالتقاء الساكنين نحو جاءني كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين. اگر ٹور الذي هو الفرع وهي جانب معناه الذي هو الفرع فأعرب بالحروف التي هي الفرع نحو جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما فلذلك. صبر 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 دھیان کریں. سوال ہے کہ قلعہ اور کلتا کا اعراب قلعہ مثنیٰ والا ہوگا یعنی اعراب بالحرف تب جب یہ مضاف ہوں مضمر کی طرف. جب یہ قید کیوں لگائی ہے؟ یہ قید مطلقاً کہتے جب مضاف ہوں کیونکہ
یہ اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتے. کبھی ان کا مضاف علیہ اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی تو مطلقاً کہہ دیتے کہ بھی ان کا اعراب کیا ہے، تثنیہ والا ہے. مضاف تو انہوں نے ہونا ہی ہے، خواہ ضمیر کی طرف ہو خواہ. یہ ضمیر والی قید کیوں لگائی ہے کہ جب ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے تو اس وقت ان کا، اس سے پتہ چلا جب اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا. انج کیوں ہے؟ ہاں جی پوری گل تنوں دس دینی. کیا آکھے جی؟ قید لگائی ہے کہ کلا کلتا کا تثنیہ والا اعراب تب ہوگا جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. مضاف تو ہوتے ہی ہیں، ویسے استعمال ہی نہیں ہوتے. ضمیر کی طرف مضاف ہوں گے. اس کا پتہ، اس سے پتہ چلا کہ اگر اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا. یہ قید کیوں لگائی ہے؟ یہ قید اس کا علامہ نے ہن دھیان کری کتاب نو ویکھ، علامہ نے جواب وچ ہور نکے نکے سوال نہیں کہ محض مقید کیا ہے مصنف نے اس کے ساتھ کہ جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو تب تثنیہ والا. وجہ یہ ہے کہ لفظ کلات، کلتا پھپھی بھی نال ٹوری ہونی ہے، تیری نہیں کلا دی پھپھی، اس لیے کہ کلا اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے. کلا او آشیت گل پڑھائی سی کہ تثنیہ نہیں ہے گا، او تثنیہ ہوندا مفرد نال شے لائی دیے، تین نال کچھ بھی نہیں لگا. یہ چائنا چ پورا ایویں بن کے ہے. چلو جی کہ قلعہ باعتبار اپنے لفظ کے اور باعتبار اپنے معنی کے مثنی ہے، کیونکہ معنی دا دو، لفظ مفرد معنی تثنیہ والا. لفظ مفرد کیا کہ جی نال نہ ٹریا کہ اس کے ساتھ مقید اس لیے کیا ہے کہ قلعہ جو ہے وہ اپنے لہٰذا ہن دھیان کری، لہٰذا قلعہ تے کلتا بھی نال رگڑیا، لہٰذا قلعہ کا لفظ تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرکات کا. لہٰذا کیونکہ مفرد ہے تے مفرد اعراب کی ہوندا ہے، یہ ہونا چاہیے جی. اور قلعہ کا معنی تقاضا کرتا ہے اعراب بالحروف کا، کیونکہ معنی تثنیہ والا ہے لہذا اعراب تثنیہ والا ہونا چاہیے. وہ سنے ہی تو اس کا لفظ تقاضا کرتا ہے کس کا، اور معنی تقاضا کرتا ہے حرف کا. لہذا قلعہ میں دونوں اعتباروں کی رعایت کی گئی. لہذا اچھی، لہذا انہیں منع کر لیے. اور محض مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے قلعہ کو اس کے ساتھ بے مضاف ہوئے کدھر، اس لیے کہ قلعہ اپنے لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے مثنی. پس قلعہ کا لفظ تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرکات کا، اور قلعہ کا معنی تقاضا کرتا ہے اعراب بالحروف کا. چلو جی پس رعایت کی گئی قلعہ میں، قلعہ اعتبار ہیں دونوں اعتباروں کی. ایک قلعہ یا اپنے معنی چ یہ قلعہ نہیں دے مگر لگے ہیں، یہ دوجا قلعہ ہے جڑے اسم ظاہر والا مضاف ہے تو معنی کرنا ہے اس دا شب منع کرو. اور اپنے لفظ کے اعتبار سے قلعہ کا تقاضا کرتا ہے اعراب بالحرکات کا، اور قلعہ کا معنی تقاضا کرتا ہے اعراب بالحروف کا. پس رعایت کی گئی قلعہ میں دونوں اعتباروں کی. ایک قلعہ اعتبار ہیں دونوں اعتباروں کی. کس کے ساتھ؟ مضاف الی مضمر کی بول کس کے ساتھ؟
اس لیے کہ قلعہ اپنے لفظ کے اعتبار کے ساتھ مفرد ہے اور اپنے معنی کے اعتبار کے ساتھ تسنیہ ہے، بس لفظ قلعہ کا تقاضا کرتا ہے اعراب کا حرکات کے ساتھ، اب واجہ اعراب بالحرکات کا اعراب بالحرکات کا، توفیہ تو معنی قلعہ کا تقاضا کرتا ہے اعراب بالحروف کا، بس رعایت ہے اس میں، اور روح یا بس رعایت کی گئی ہے قلعہ میں، کی گئی کی گئی، فی ہے بس رعایت کی گئی قلعہ میں، کلل اعتبارین دونوں اعتباروں کی، ایک قلعہ دے نہ جوڑ دیا جے، یہ تو استعمال چ جڑے عبارت دونوں اعتباروں کی۔ ہن سن، لہذا جب مضاف ہوگا قلعہ تے نال ہی پھپھی ہری بھی کون، جب مضاف ہوگا قلعہ مضر کی طرف، جب مضاف ہوگا قلعہ مضر کی طرف، ایشا بس ہے وہ مضر جو کہ اصل ہے، وہ مضر اسم ظاہر اصلی تے ضمیر اس دی فرعی، کیونکہ اسم ظاہر مرجے دا محتاج نہیں، ضمیر مرجے دی محتاج ہے، تے دوجا اسم ظاہر اپنے معنی تے صراحتاً دلالت کر دے، ضمیر جیڑی او کنایا ہوندی ہے مرجے کولوں، سنیں انہوں مکنی آنوں دی ضرورت، اس واسطے ذریع ضمیر فرع ہے تے اسم ظاہر، تو جب اضافت کی گئی قلعہ کی صبر بھئے جواب دے رہے ہوں مضر کی طرف، وہ مضر جو کہ نکے نکے گلاں بھی سمجھو جو اصل ہے، تو اب رعایت کی گئی قلعہ کے لفظ کی جانب کی، اب رعایت کی گئی قلعہ کے لفظ کی جانب کی، وہ لفظ جو کہ اصل ہے، وہ لفظ اور لفظ اصل ہوندہ ہے، لفظ ہوئے گا تو معنی ہوئے گا، سنے ہی اور لفظ ہوئے گا تے ادھروں اے جڑے نا مضر اصل ہے، ادھروں قلعہ دا لفظ اصل ہے، قلعہ دا لفظ اصل ہے، او معنی فرع ہوندی ہے، اور ادھروں مضر ہونا بنسبت کس دے، مضر اصل ہے بنسبت قلعہ کا لفظ اصل ہے باعتبار اپنے، لہذا اس صورت میں اس کو اعراب بالحرکت دیا، اس صورت میں اس کو وہ اعراب بالحرکت جو اصل ہے، یہ تنے اصلاں ہوتے ٹیلی، وہ اعراب بالحرکت جو، کیونکہ اعراب بالحرکت اصل ہے خفیف ہے، اعراب بالحرف ثقیل ہے کیونکہ وہ حرف ہے جی، تو یہ اصل تھا، سنیں کیوں نہیں سمجھے، اب اس صورت میں اس کو کیا دیں گے، اعراب بالحرکت دیں گے، اے بجائے جی، اس صورت کی لحاظ کیا گیا۔ دوسری اب ضمیر والی جانب آگے آ رہی، کیا کہ جی لہذا جب قلعہ کی اضافت کی جائے مضر کی طرف، مضر جو کہ اصل ہے، اب قلعہ کے لفظ کی رعایت کریں گے قلعہ کے لفظ کی جانب کی رعایت کی جو کہ اصل ہے، اور اب اس کو اعراب بالحرکت دیں گے، جو کہ اصل ہے، مارنا ختم والے سے بارے، اعراب دیں گے، اب اس کو اعراب بالحرف جو کہ اصل ہے اعراب بالحرف کی بنسبت، چنگی یار گل ہے من کر، بس جب جب اضافت کی جائے گی قلعہ کی مضر کی طرف، وہ مضر جو کہ اصل ہے کس کی بنسبت، تو رعایت کی جائے گی قلعہ کے لفظ کی جانب کی، وہ لفظ جو اصل ہے بنسبت، اور اعراب دیا جائے گا بالحرکات، وہ حرکات جو اصل ہیں کس کے بنسبت، حرف کے لیے، ہاں جی، بس جب اضافت کی جائے گی قلعہ کی مضر کی طرف، وہ مضر جو اصل ہے، پس تو رعایت کی جائے گی قلعہ کے لفظ کی جانب کی، وہ قلعہ جو وہ جو اصل ہے، اور اعراب دیا جائے گا قلعہ کو، اور اعراب دیا جائے گا بالحرکات جو کہ اصل ہے، وہ حرکات وہ حرکات جو اصل ہے، کس سے، اعراب بالحرکات۔ ہاں جی، سوال ہے کہ قلعہ کی ہم اضافت کرتے ہیں اسم ظاہر کی طرف، کس کی طرف، اور خام خواہ اس کی اضافت جو ہونے نا اسم ظاہر کی طرف، وہ معرف باللام ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا،
مثلاً جانی کلل اعتبارین رائے تو کلل اعتبارین، چل چھوڑو، جانی کلر راجو لینے، وہ تو مضاف لے بننا ہے نا، وہ تو مجرور ہونا ہی ہونا ہے. رائے تو کلر راجو لینے مرر تو بے کلر راجو لینے. سوال ہے یہاں اعراب بالحرکت کوئی نہیں ہے، یہاں کیا ہے وے کچھ بھی نہیں ہے، کہا اعراب بالحرکت ہوگا. ہاں جی سوال ہے کہ جب اضافت ہوتی ہے اسم ظاہر کی طرف تو اس کی مثال مثلا جانی، اعراب بالحرکت کوئی نہیں ہے. اور رفع نصب رفع تو اور کیوں ہے، رفع نصب جار ہے بے، یعنی ضمہ فتح کسرہ ہے بے. اس کا جواب دیا ہے کہ اعراب بالحرکت تو ہوگا لیکن اس کی حرکات تقدیریہ ہوں گی. لیکن کیا کہ جی اس سوال کا لاکنہ سے جواب دیا ہے کہ اس وقت اس کا، کس وقت جس کی اضافت کدھر ہوگی، اس وقت اس کا لفظی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ لفظی. دلیل دی اس لیے کہ اس کے آخر میں الف ہے، اس کے الف جو ہے وہ قابل حرکت نہیں ہے. الف یہ اسم مکسور کی طرح ہو گیا. کس کی طرح؟ تو اسم مکسور کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اعراب تقدیری. کیا کہ جی دلیل دی ہے کہ اعراب بالحرکت تقدیری کیوں ہوگا، اس کے آخر میں الف ہے اور الف جو ہے وہ قابل حرکت نہیں ہے. قابل، پھر سوال ہو گیا کہ کلر راجو لینے رائے تو کلر راجو لینے مرر تو بے کلر راجو لینے. الف بھی کوئی نہیں ہے، الف بھی کیا ہے وے. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے جانی کلر راجو لینے الاخری میں الف کوئی نہیں آخر میں. اس کا جواب دیا ہے کہ التقاء ساکنین کے سبب سے گر گیا ہے. التقاء، ہاں جی کیا کہ جی تو سوال کا الف التقاء ساکنین کی وجہ سے تو اعراب تقدیری اس لیے کہ آخر میں الف ہے. پھر الف التقاء ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو گیا کیونکہ اس کی اضافت جب ہوگی نا اس میں ظاہر کی طرف مثنیٰ وہ مرب اللام ہوگا. جب مرب اللام ہوگا تو اس کے شروع میں کیا ہوگا؟ حمزہ وصلی ساکت ہو جائے گا. لام مدغم جو ہے اور لام ساکن ہے، ادھر الف بھی ساکن ہے تو التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلا ساکن مدہ الف گر جائے گا. لیکن ایک تو بڑا سوال ہوں بچ 5-7 سوال نے. لیکن ہوں گی حرکات قلع کی تقدیریہ. کیوں؟ اس لیے کہ قلع کے آخر الف ہے. اگلا جملہ مقدر ہے تو الف جو ہے وہ حرکتیں نہیں اٹھا سکتا. سوال ہے الف کیڑے پاسے بھی ساکت ہو جائے گا التقاء ساکنین کے سبب سے. انہوں دی مثال دیتی ہو جانی کلر رجلین، اندے وچ قلع نو کی آکھنا ہے؟ رائے تو کلر رجلین مرر تو بے کلر رجلین. شابہ. لیکن ہوں گی حرکات قلع کی تبدیلیاں اس لیے کہ قلع کے آخر میں الف ثابت ہو جاتا ہے التقاء ساکنین کے سبب. جیسے جان اور رأیت کلر رجلین اور مررت بکلر رجلین. شابہ شابہ. قلع کی حرکات تقدیریہ اس لیے کہ قلع کے آخر الف ہے ساکن ہو جائے گی التقاء ساکنین ہو جائے گی. کون؟ الف ہو جائے گی. ساکنین کے ساتھ سبب ساکنین کے سبب جیسے جاءنی کلر رجلین اور رأیت کلر رجلین اور مررت بکلر رجلین. کلر رجلین کلر نہیں پڑھ او صدقے جاواں. او سوال پہ چلتے بڑا کہ دونوں جانبوں کی رعایت کرنی ہے. اور جب اے تو اصل جڑ گئے ہوں فرعی آن لگے نہیں.
اور جب اضافت کی جائے گی قلع اور قلتا کی مضمر کی طرف، وہ مضمر جو فرع ہے کس کی، لہٰذا اب رعایت کی جائے گی اس کے معنی کی، وہ معنی جو کہ کس کی، لفظ کی، اور اب اعراب دیا جائے گا بالحروف، وہ اعراب جو کہ کس کی، آگے جی سمجھ اے تینے فرع نے اینج جوڑتا جڑے ہے جی اب ہوگا جانی کلاہما رائے تو مرر تو، جانی کلاہما مرفوع اچھی تے رائے تو کلیہما مرر تو بے کلیہما، صرف تابع بھی ہے لفظ نہیں ہے، کیا کیا جی، تو لہذا یا تو قلع کی اضافت کی جائے گی ضمیر کی طرف، تو وہ ضمیر کی طرف جو کہ فرع ہے اسم ظاہر کی، تو رعایت کی جائے گی قلع کے معنی کی جانب کی جو کہ فرع ہے لفظ کی، اور اس وقت اعراب بالحرف دیا جائے گا جو کہ فرع ہے، اور جب اضافت کی جائے قلع کی مضمر کی طرف، وہ مضمر جو کہ فرع ہے تو رعایت کی جائے گی قلع کے معنی کے جانب کی، وہ معنی جو کہ فرع ہے، اور اعراب دیا جائے گا قلع حروف کے ساتھ، وہ حروف جو کہ فرع ہیں، جیسے جانی کلاہما اور رأیت کلیہما اور مررت بکلیہما جی فرع ہے تو رعایت کی جائے گی قلع کے معنی کی جانب کی، وہ معنی جو کہ فرع ہے، اور اعراب دیا جائے گا قلع حروف کے ساتھ، وہ حروف جو کہ فرع ہے، جیسے کن کی، حرکات کی، جیسے جاءنی کلاہما اور رأیت کلیہما اور مررت بکلیہما، اور جب اضافت کی جائے گی قلع کی مضمر کی طرف، او کلتا بھی نالی جے، وہ مضمر جو فرع ہے تو رعایت کی جائے گی قلع کے معنی کی جانب کی، وہ معنی کے جو کہ فرع ہے کس کی، لفظ کی، اور اعراب دیا جائے گا قلع کو دیا جائے گا قلع کو حروف کے ساتھ، وہ حروف جو فرع ہے، کس کی، اگے جیسے جاءنی کلاہما اور رأیت کلیہما اور مررت بکلیہما، اگے جی فَلِذَلِكَ قَيَّدَ كَوْنَ إِعْرَابِهِ بِالْحُرُوفِ بِقَوْلِهِ مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ۔ شارح صاحب خلاصہ بیان کرتے ہیں، یہ مجبوری تھی کہ علامہ نے مقید کیا ہے کہ قلع قلتا کا اعراب بالحروف تب ہوگا جب مضاف الی مضمر ہوں گے، کیا کہ جی خلاصہ بیان کرتے ہیں، علامہ نے ابن حاجب رحمہ اللہ نے مقید کیا ہے کہ جب یہ مضاف ہوں گے کدھر تو تب ان کا اعراب ہوگا، پس اسی لیے مقید کیا مصنف رحمہ اللہ نے ان کے اعراب بالحروف ہونے کو ان کے مضاف الی مضمر ہونے کے ساتھ جی بس اسی لیے مقید کیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے ان کے اعراب بالحروف ان کے اعراب بالحروف ہونے کو ان کے مضاف الی مضمر ہونے کے ساتھ، کون نہیں سمجھ لگی ترجمے دی او میرے دیسی یارو بائسنانے لاکنہ ومعناها معنى التثنية، مجهول، مجہول، معنى التثنية، 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 معنى التثنية،
بس وہ تیرا بھی علامہ نے فرمایا و اسنان تے واسنا تان، یہ متن چ تے شارح فرماتے ہیں کہ اسنان اس کے ساتھ اسنا تان بھی ہے، کون ہے؟ اور سینا تان بھی ہے۔ یہ اسنا تان تے سینا تان دو لفظ ہیں جو وضع کیے گئے ہیں مؤنث کے لیے، دو مؤنثاں سنیں، اسنان دو مذکر تے اسنا تان تے سینا تان دو مؤنث۔ ہن سن توجہ کریں، سوال ہے یہ تثنیہ ہے، ان کو مؤنث کا ملحق کیوں بنایا؟ آگے بھی کیتا سوال، پھر کر لے، سوال ہے تثنیہ ہے، یہ تو اصل تثنیہ ہے، تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ الفاظ مفردہ ہیں، تثنیہ نہیں ہیں، یہ الفاظ مفردہ ہیں، اور دوجی گل بعد چرچ کردہ کہ یہ لفظاً مفرد ہے، تثنیہ نہیں ہے، مارنا۔ اور آشیت دیکھو مثنیٰ وہ ہوتا ہے کہ مفرد کے آخر میں الف نون یا نون لاحق کر کے بنایا جائے، یہاں ایسا نہیں ہے کہ اس نون تھا پھر کو اس کو اسنان بنایا گیا، اسنا تن تھا تو اس کو سینا تن تھا تو اس کو، اس طرح نہیں ہے، لہذا یہ لفظاً مفرد ہیں، لفظاً مفرد ہیں، لیکن توجہ کری، لفظاً تو مفرد ہیں لیکن ان کی صورت تثنیہ والی ہے، ان کی صورت لیکن ان کی صورت تثنیہ والی ہے، اور میاں والی نہیں، تثنیہ والی۔ ان کی صورت کون سی ہے؟ تثنیہ والی ہے۔ او ابنان ابنتان بنتان میں نہیں ہے، کیڑے کیڑے؟ اسنان تے ابنان ایکو جائے نے، تے اسنتان تے ابنتان ایکو جائے نے، سینتان تے بنتان، اے مطلب ہے کہ ان کی جو صورت ہے وہ مفرد والی تثنیہ والی، لفظ بھی سنا دے پر ہی بھول گیا جی۔ او ابنان ابنتان تے بنتان جمع اسنان، چونکہ ان کی صورت تثنیہ والی صورت ہے، ایک ہو جائے وزن تے تثنیہ ہے گے نے، اور معنی ان کا معنی تثنیہ والا ہے، صورت بھی تثنیہ والی اور ہے مفرد، اس لیے ان کو پھر اعراب کے اعتبار سے تثنیہ کے ساتھ لائق کر دیا گیا۔ کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ یہ لفظ تو مفرد ہیں لیکن ان کی صورت صورت بھی تثنیہ والی، معنی بھی، اس لیے ان کو اعراب میں تثنیہ کے ساتھ کر دیا، اور اسنان اور اسی طرح اسنتان اور سینتان، پس بے شک یہ الفاظ ان بسلیہ اگرچہ ہیں مفردہ، اگرچہ لیکن صورت ان کی صورت تثنیہ والی، اور معنی ان کا معنی تثنیہ والا، اور معنی دو پس لاحق کیے گئے تثنیہ کے ساتھ۔ شاباش جی۔ کیونکہ یہ الفاظ اگرچہ ہیں مفردہ لیکن صورت ان کی تثنیہ والی صورت ہے، اور معنی ان کا تثنیہ والا معنی، پس لاحق کیا گیا ان کو تثنیہ کے ساتھ۔ شاباش جی۔ کیونکہ یہ الفاظ اور پچھوں پڑ باجیا اور اسنان متن چھٹ گئے ہیں جی جی، اگرچہ ہیں مفردہ لیکن صورت تثنیہ کی معنی پس لاحق کیے گئے یہ
تسنیہ کے ساتھ کس کے تسنیہ کے ساتھ اگے ول یا صفتی اندی کما سیجیو. اچھا جی اب ان کا اعراب مثنی اور مثنی کے ملحقات کا اعراب بیان کرتے ہیں. اعراب ان کا ہے رفع حالت الف لفظی کے ساتھ رفع حالت اور نصبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ. ہاں جی پھر آخر مثنی اور مثنی کے کا اعراب بیان کرتے ہیں کہ ان کی رفعی حالت الف لفظی کے ساتھ اور نصبی اور جری حالت یا لفظی کے ساتھ. جاء الرجلان مرفوع رأيت الرجلين مررت بالرجلين. شاباش. سوال ہے آگے جمع مذکر سالم آ رہی اس کی بھی نسبی اور جری حالت یا کے ساتھ ہو گئی تو پھر کھچ مچ جانی. ہاں جی التباس ہو جائے گا. اس کا جواب دیا ہے کہ تثنیہ میں نسبی جری حالت یا کے ساتھ ما قبل مفتوح ہوگا وہاں ما قبل مکسور ہوگا. یا کا ما قبل مفتوح ہوگا اور کھانے چ پئی الف کے ساتھ رفعی حالت اور یا کے ساتھ ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا. اے المفتوح یا دی کیڑی صفت ہے بحالی کے بحال متعلق ہی اے باتیو ایسی یا کہ مفتوح ہے یا مفتوح ہے ما قبل اس کا صفت بحال متعلق ہی کیڑی ہے تو یا نہیں مفتوح ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا. چلو جی تو بھائی اور یا کے ساتھ نسبی اور جری حالت. سوال ہے کہ یہاں جر کو تابع نصب کو تابع جر کے کیوں کیا ہے؟ اور یا علامت جر دیے نا جانی خو کا رائے تو خواہ کا مرار تو بے خی کا پڑھ نہیں آئے تو یہاں نصب کو تابع. علامہ فرمان دینے ذرا کھری دیو کما سیدیو اگے آوے گا دس دیاں پھر اسی تانوں. ہاں جی شاباش جی. چلو جی الف کے ساتھ رفعی حالت اور یا کے ساتھ نسبی اور جری حالت ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا. اے تابع کیوں کیتا جے جیسا کہ ان قریب آ رہا ہے جی. وہ گل تو پھر اتنے وہ جڑا پیچھے پڑھائی سی بیراب نے عرف نے تین تے اے دو نے دوواں نو تین تین دینے نے تسنیہ نو رفعی حالت الف دیتا جمع نو باؤ دیتی پیچھے یا بچ گئی دوواں نو دے دیتی ایک حالت تابع کیتی. اس کتاب وچ پڑھیا گو ساری وہ کل دا سبق انشاءاللہ آ رہا ہے جی. وہ گل ساری تاں تے کہا بھی حاشیہ پڑھ لے کرو ادھی جامع حل ہو جائے گی جی. جی الف کے ساتھ رفعی حالت میں اور میں کی میں الف کے ساتھ رفعی حالت اور یا کے ساتھ نسبی اور جری حالت ایسی یا کہ مفتوح ہے ما قبل اس کا. کیڑا مفتوح ما قبل نہیں بھی یا نصب کو تابع جر کے کیوں کیا ہے.